السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع فتنہ دجال سے متعلق ہے، میں تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں اس کے بارے میں کچھ بات رکھ سکوں، اور خاص طور پہ اس شخص کا تذکرہ کروں گا اور اس کی پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ایک شخص ہوگا جو اس دجال کا سامنا کرے گا اور اس کو کہے گا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی، اور وہ اس کو کاٹے گا اور پھر اس کے درمیان چلے گا یہ واقعہ پورا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے۔ بے شک تم میں سے ایک شخص ہوگا جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، اور بے شک تم میں سے ایک شخص ہوگا جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا اور وہ دجال کی طرف جائے گا، اور جن شبہات کی وجہ سے دجال بھیجا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی اتباع کرے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس فتنے کا سامنا نہیں کرنا، اس کے فتنے کے سامنا کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ الٹیمیٹ فتنہ ہوگا، حد سے بڑا ہوا فتنہ ہوگا، اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا کہ جب سے دنیا بنی، جب وہ ظاہر ہوگا تو اس جیسا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ یعنی ایسی آزمائش اللہ نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی، اتنی حد سے بڑی آزمائش ہوگی کہ اس کا سامنا کرنے والا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی ایمان اس کا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو منع کیا گیا کہ ایسے فتنے کا سامنا مت کرو۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن ہمیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ احسان بہت بڑا احسان ہے، اور اس میں بھی ایک سورۃ اتاری جس کی پہلی 10 آیات سے اتنے بڑے فتنے سے پناہ دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ویسے سنت ہے اگر اس میں غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جو متکبر ہوتا ہے نا، جو جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور وہ تو رب سمجھے گا نا دجال، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگوں کو اللہ چونٹیاں بنا دیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ قارون تھا، اس کو اتنا اللہ نے مال دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک باقاعدہ جماعت ہوتی تھی جانوروں کی، تو اس نے جب تکبر کیا کہ اس نے خود یہ سب کچھ کمایا اور کوئی اس جیسا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہ آئی، تکبر کیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ پھر سورہ کہف میں اس شخص کا ذکر ہے جس کو اللہ نے 2 باغ دیے، اور وہ خوب دیا باغ میں سے جو اس نے مال کمایا، لیکن جب اس نے تکبر کر کے کہا کہ میں نے خود کمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ اجاڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر نہایت ناپسند ہے، اور تکبر لاجیکلی بھی بنتا بھی نہیں ہے۔ انسان کا تکبر کرنا نہیں بنتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبر وہ کرے جس کی کوئی اپنی چیز ہو۔ انسان کو جسم سے لے کے اس کا کھانا پینا رہنا کپڑے ہر چیز، اور جو آسائش اس نے حاصل کی سب کچھ تو اللہ نے دیا، تو جب جس کی اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کا تکبر کس وجہ کا؟ لاجیکلی اس کی تکبر بنتا نہیں۔ اور پھر یہاں پہ شیطان وسوسہ پھینکے گا انسان کے ذہن میں کہ جی میں نے تو ذہن سے سوچا، میں نے پھر پلاننگ کی، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، پھر میں نے یہ چیز حاصل کی، اور پھر میں نے خود حاصل کی۔ یہ جھوٹ بنتا اس کے ذہن میں، حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ذہن کس نے دیا۔ یہ جو اس کو ذہن سے اس نے سوچا، ذہن بھی تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے نا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں، جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کہ تکبر جو اللہ کو ناپسند اور اس پہ اتنی شدید اللہ سزا دیتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لاجیکلی یہ بات بنتی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جب انسان تکبر کر کے اپنی نعمتوں کو جو کہ اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے خود لی ہیں، تو بیسکلی وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں شرک اس طرح سے کہ دینے والے اللہ اور وہ دعویٰ دار اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ شرک ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تکبر پہ۔
تو اللہ کا احسان ہم پہ یہ ہے کہ اتنے بڑے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اوقات کیسے یاد دلائی کہ پورے قرآن میں ایک صورت اس کی بھی 10 آیات سے بنا دے دی، اور کچھ احادیث میں آخری 10 آیات بھی ہیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے اور پوری صورت کو یاد کرنے اور اس کے فہم کو سمجھنے، اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ صورت فتنہ دجال کے مقابلے میں مومنین کے لیے بہت کرامت ہے، بہت مددگار ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مطلب دجال کا وقت پائے تو اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی، تو جو اس کی جہنم ہوگی وہی جنت ہوگی، جو جنت ہوگی وہی جہنم ہوگی، تو جو اس طرح کی سچویشن دیکھے تو وہ اس کی جہنم میں داخل ہو جائے۔ ظاہر دجال اس کو جہنم میں داخل کرے گا جو اس کو رب نہیں مانے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اس کو رب نہیں ماننا۔ یہاں سے بات یہ بنتی ہے کہ ایمان کو بچانا ہے، چاہے جہنم میں جانا پڑ جائے نا اس کی دجال کی، لیکن ایمان بچا لو، اس کو رب نہ مانو۔ تو یہاں پہ بہت کچھ ہے اس کے اندر، اس جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا، اس کے اندر بہت باتیں ہیں جو ایکسپلین کی جا سکتی ہیں کہ اضطراری کیفیت وہاں پہ بن سکتی ہے، کہ مجبوری کی کیفیت ہے کہ دجال کھانا پینا روک دے گا، اس کو لوگوں کو جو اس کو رب نہیں مانیں گے اس کو کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا، کوئی کھانا پینا نہیں ملے گا، تو لوگ وہاں پہ اضطراری کیفیت والی کنڈیشن اپنے اوپر لگائیں گے کہ ہم مجبور ہیں، تو مجبوری میں تو اسلام حرام کو بھی الاؤ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو رب مان لیں گے، یہ کھانا دے دے گا ہمیں، تو ہم دل میں برائی جانیں گے اس کو، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم لے لینا، ایمان کا جانا نہ لینا، اس کو رب مانا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک بات ہے کہ وہاں پہ اضطراری کیفیت، مجبوری کیفیت بھی نہیں لگانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، سیدھا کہہ دیا اس کو رب نہیں ماننا اور جہنم لے لینی ہے۔ تو اس میں اور بہت کچھ ہے، میری ویڈیوز اس چینل میں موجود ہیں، آپ ان کو سنیں گے دجال سے متعلق تو آپ کو ڈیٹیل ملے گی۔ میں فوکس کرتا ہوں اس بات پہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، مشکات میں حدیث ہے کہ وہ شخص امت کا بہترین شخص ہوگا اور وہ دجال جو ہے نا اس کا سامنا کرنے کے لیے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے لیے مدینہ کی گھاٹی میں داخل ہونا حرام ہوگا، چنانچہ وہ مدینہ کے قریب ایک زمین پہ پڑاؤ ڈالے گا، پھر ایک آدمی اس کے پاس جائے گا جو کہ اس وقت سب سے بہترین شخص ہوگا، اور وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا۔ دجال باقی لوگوں سے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں اس کو مار دوں اور دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پہ یقین کرو گے، یعنی میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس کو قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، وہ آدمی کہے گا اللہ کی قسم تیرے متعلق آج مجھے پہلے سے زیادہ بصیرت حاصل ہوئی ہے، پھر دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ایک ہے، اس مشکات میں ہے، جبکہ مسلم شریف میں ڈیٹیل اس کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک شخص اس کا رخ کرے گا، تو دجال کے محافظ اور چوکیدار اس کو ملیں گے تو وہ اسے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جس کا ظہور ہوا۔ وہ کہیں گے کیا تم ہمارے رب پہ یقین نہیں رکھتے؟ وہ کہے گا مومن شخص کہ میرے رب کے براہین بھی اور دلائل بھی مخفی نہیں ہیں۔ وہ محافظ کہیں گے اسے قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا کہ تم اس کی غیر موجودگی میں کسی کو قتل نہ کرنا؟ لہٰذا وہ اس مومن شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ مومن شخص دجال کو دیکھے گا وہ کہے گا لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس کے متعلق حکم دے گا اس کا سر پھوڑ دو، یا کہے گا اس کو پکڑو اس کا سر پھوڑ دو، اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ اس کو چیت لٹا دو اور اس کی پشت پہ اور پیٹ پہ زور سے مارا جائے گا۔ اور وہ دجال کہے گا کیا تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن کہے گا تم مسیح کذاب دجال ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا اس کے سر پہ آری چلا دی جائے حتیٰ کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں چلے گا اور کہے گا کھڑا ہو جا، وہ صحیح سلامت کھڑا ہو جائے گا۔ تو دجال کہے گا کہ تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتا؟ تو مومن کہے گا کہ مجھے تیرے متعلق پہلے سے زیادہ بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مومن کہے گا لوگوں میرے بعد یہ کسی شخص کے ساتھ ایسا نہیں کر پائے گا، یعنی اس کو کاٹ کے دوبارہ زندہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس مومن کی گردن سے لے کے کندھے تک کی جو ہڈی مطلب ہے جگہ ہے، یعنی کالر بون یا ہنسلی کی ہڈی جس کو کہتے ہیں، وہاں تک
گردن سے لے کے وہاں تک تانبے کی بنا دی جائے گی، لہذا دجال اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال اس مومن کو دونوں ہاتھوں سے اور دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے پھینک دے گا، لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اس کو آگ میں ڈال دیا، حالانکہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب العالمین کے نزدیک یہ شخص شہادت کی سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہوگا۔ تو یہ جی میں نے تھوڑے وقت میں کوشش کی آپ کے سامنے یہ بات رکھوں۔ اس دجال فتنے کے متعلق میری اور بھی ویڈیوز اس چینل پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو فتنوں سے، دجال کے فتنوں، ابلیس اور اس کے چیلے چیلوں کے فتنوں سے، ان کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم آزمائے جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کریں، ہمیں صبر دیں، ہر اس بات کو پکڑنے، اس کو تھامنے کی توفیق دیں جو وہاں پہ ہمارے کام آئے۔ اس فتنے کے دور میں خاص طور پہ عین اسلام میں داخل کریں، اسی پہ ہمیں استقامت دیں، اسی پہ ہمیں موت آئے۔ آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔